بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ یہ ہے: للذین احسنوا الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے نیکی والی زندگی گزاری ان کے لیے اچھائی یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور مزید اس پر اللہ تعالیٰ انہیں انعام سے نوازیں گے، وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، قیامت کے دن ان کے چہروں پہ کوئی تاریکی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی والی زندگی گزاری، کفر اور شرک میں زندگی گزاری، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے گا، وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یوں محسوس ہوگا گویا ان کے چہروں کو سیاہی کے ٹکڑوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور جنہیں تم نے ہمارا شریک ٹھہرایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لیے کافی ہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر انسان، ہر نفس اس کا امتحان لیا جائے گا جو کچھ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سب کو ان کے سچے مالک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ بھول جائیں گے، غائب ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت اور آخرت کے منظر نامے کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کے دن دو ہی آوازیں سنائی دیں گی، ایک آواز یہ ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، اور دوسری آواز ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے۔ یہ جنت میں جانے والے ہیں، یہ جنت سے محروم ہونے والے ہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ اخیر میں قیامت میں آ کر صرف یہ دو تعارف، یہ دو آوازیں، یہ دو جماعتیں بچیں گی، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ یہ کون ہے، پاکستانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ سعودی ہے، یہ مصری ہے، کوئی نام نہیں لے گا۔ یہ انگریزی بولتا تھا، یہ عربی بولتا تھا، یہ اردو بولتا تھا، اس کا کوئی نام نہیں لے گا۔ صرف یہ دو تعارف بچیں گے، یہ کامیاب، یہ ناکام، یہ جنت والے، یہ جہنم والے، بس، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ہی نہیں ہوگی۔ تو ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور دوسری جگہ پر چوتھے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ایک جماعت وہ ہوگی جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، یہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہاں پر بھی ان کا ذکر فرمایا، جنہوں نے نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ
بھلائی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دیں گے، اور جنت میں جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمتیں عطا کریں گے۔ اب یہ جنت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جمع فرمائیں گے اور جنت والوں سے پوچھیں گے بھائی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے سب کچھ تو دے دیا، اب ہمیں کیسی کمی، کس چیز کی کمی؟ آپ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں کو، جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور جب یہ نعمت ان کے سامنے آئے گی تو وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ تو یہ زیادت و زیادہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ انہیں نعمت عطا فرمائیں گے، اور پھر یہ اعلان ہوگا میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو ہمیں تو یہاں تک پہنچنے کی تیاری کرنی ہے، ہماری آخری منزل اور جو آخری مقصد جہاں تک یہ ہمارا سفر مکمل ہوگا وہ یہ انعام اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تک ہم نے کوشش کرتے کرتے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک میں جنت میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں روز ہی اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک دفعہ نصیب ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ نصیب ہوگا، جس کا جنت میں جو درجہ ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور ہمارے زمانے میں تو اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے مواقع بہت ہیں، ہمارے زمانے میں اللہ کا دیدار جنت میں حاصل کرنے کے مواقع بہت ہیں، روز جگہ جگہ قدم قدم پہ بدنظری کے مواقع ہیں، جہاں بدنظری کا موقع ہے نگاہوں کو نیچے کر لو، جنت میں ایک زیارت تو پکی ہو گئی ہے، ایک دیدار تو پکا ہو گیا۔ اب ہم دن کا حساب لگائیں، یہاں تو اتنی بدنظری کی وبا اور ایسے جراثیم پھیلے ہوئے کہ آدمی اپنے گھر میں بھی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، بازار میں، دفتر میں، کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے نگاہوں کو غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ تو جو جتنا اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے گا اس کو اللہ اپنا دیدار اتنا ہی زیادہ جنت میں نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی والی زندگی گزاری، کفر اور شرک، یہ اس کا سب سے بڑا درجہ ہے، ان کے چہروں پہ ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، تاریکی ہوگی، سیاہی ہوگی، ایسے لگے گا جیسے کسی نے اندھیرے اور تاریکی کے بڑے بڑے ٹکڑے ان کے چہروں پہ مل دیے ہیں، کالک مل دی ہے، ایسی سیاہی ہوگی، اور یہ پریشان ہوں گے۔ فرمایا جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ ایک دوسری جماعت، دوسرا گروہ ہے، اور پھر وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگوں نے دین کو اور قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اپنے حساب سے مختلف معبود بنا لیے، اس میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو معبود بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی، کسی اللہ کے ولی کی عبادت کرنا شروع کر دی، کسی نے پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ، یہ تو تم سے بڑی امید لگائے بیٹھے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے کام آئیں گے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو آج آپ بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہ انہیں عبادت کا حکم دیا، نہ ہمیں ان کی عبادت کا پتہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی عبادت کا انہیں کہا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہاں جن سے امید لگائی تھی اور جن سے امید باندھی تھی وہ سب امیدیں ضائع ہو جائیں گی، اور فرمایا جائے گا کہ بھائی ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اس لیے انسان کو قرآن اور اپنے دین کی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، اور خاص طور پر آخرت اور مرنے کے بعد کے جو حالات ہمیں قرآن نے جیسے کھول کر بتلائے ہیں اور جس سنگینی کے ساتھ بتلائے ہیں، انسان کو اس سے محتاط ہو جانا چاہیے۔ کوئی بندہ کوئی کسی خطرے کے بارے میں آگاہ کرے نا تو لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، بھائی آگے بارشیں زیادہ آنے والی ہیں، کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے، اور قرآن اتنے بڑے خطرے سے ہمیں روزانہ باخبر کرتا ہے، ہاں بھائی یہ آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے،
اور انسان ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مزے سے سوتا ہے، مزے سے اٹھتا ہے، مزے کی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.